الزام تو ایسے بھی ہے ویسے بھی صحیح. ایک بار جب یہ آزاد کشمیر کا انتخابی عمل پورا ہو جائے گا آپ دیکھیے گا کہ آنچ کم ہوگی. جمہوریت کے بڑے مفاد میں دوبارہ مل کے بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے جی ہم ساتھ چل رہے ہیں. اور بلاول اور جو ہے مریم بہن بھائی ہوں گے. رانا ثنا کا بیان کیا تھا؟ رانا ثنا کہا تھا کہ اگر سسٹم کو بچائیں گے تو زرداری بچائیں گے. ہمارے بزرگ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر تھے ایک چھوٹی سی بات کو غلط کہہ دیتے تھے، لوگ ان کی زندگی عذاب کر کے وہ شرمندگی سے مر جاتے تھے. قائد اعظم کے اگر آپ وارثوں کو تلاش کریں وہ آپ کو جاٹی عمرہ اور بلاول ہاؤس میں تو نہیں ملیں گے نا. تو قائد اعظم کی سیاست کچھ اور ہوتی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ایک دوسرے سے راہیں جدا کر رہی ہیں. تو میرا اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں. لوگ بہت کہہ رہے ہیں کہ جی واپس 90s والا جو ہے کراچی ہو جائے گا. میں ایسا نہیں سمجھتا. ایم کیو ایم میں بڑی حد تک صفائی ہو چکی ہے. یہ ایکچولی ایک مڈل کلاس کی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ پڑھی لکھی پارٹی نکلے گی، یہ ایک ماڈریٹ بات کرے گی، سائنٹیفک بات کرے گی، چیزیں پھیلیں گی. کہیں نہ کہیں بندوق پکڑوا دی. جو پہلا نعرہ کامیاب ہوا ایم کیو ایم کا تھا. کراچی از اے ٹریجر یار. اس کو حاصل کرنے کی لڑائیاں ہوں گی. اب جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت، میرا یہ خیال، اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ جب ہمارے مسئلے ساجھے ہیں. جب میں بس میں بیٹھتا ہوں صحیح بات ہے تو اس میں اردو بولنے والا بھی ہے، ہزارے کا بھی ہے، اس میں پشتون بھائی بھی ہے، ہمارا بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے. اگر پاکستان بنا ہی اسی لیے تھا. سوار اگر ہیں بس کی تو ہم سب ایک ہی جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں. پانی میرے گھر بھی نہیں آ رہا، آپ کے گھر بھی نہیں آ رہا. وہ کوئی بھی زبان بول رہے ہیں نا. ہمارا کتے میں سب کو بول رہے ہیں. نہیں، سوال یہ کہ سب چاہتے ہیں کہ میں حل کروں. میں سب نہیں حل کرے. یہاں ایک شروع سے مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کس کے پاس ہے. میرے پاس چاہے گا میں نہیں چھوڑے گا. ہم نہیں چھوڑے گا. میں خیال میرے تو سمجھ آتی ہے، میرے ناقص ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹولی دیکھا جائے تو 24 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 4 صوبے. دیکھیے باہر ملک میں جیتنا بہت بڑا ایک کارنامہ ہوتا ہے. گھر میں تو سبھی جیت جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی آپ کو رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش نے ہمیں ہمارے گھر آ کے ہرایا. یہ زیادتی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دی یس نو شو. میں آپ کا ہوسٹ دیوان طیب اور میرے ساتھ سید ساجد حسن صاحب. کیسے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر. بڑے لانگ بریک کے بعد ہمارے ساتھ واپس سے جڑ چکے ہیں عامر ضیاء صاحب. کیسے جناب؟ جناب والا لندن سے ہو کے حاضر ہیں آپ. لندن نہیں کیسی رہی آپ کی ویکیشن سر؟ مزدور کی کیا ویکیشن ہوتی ہے؟ کام کر رہے تھے وہاں. مزدور تو پھر لندن ہی جائیں گے. میں نے اسی طرح یہ لندن جاتا ہے مزدور. تو ہمارے لیے کیا لائے آپ؟ دعائیں. ایک تو خود آ گیا، وہ اتنی مہنگی جگہ ہے، خود آ گیا میں. اچھا باقی دعائیں. ان سے اس معاملے میں یہ جرنلسٹ ہے. اچھا خبریں تو لائے ہیں نا؟ ہر معاملے میں میں صاحب ہی ہوں. مگر ہمارے پیسوں کے معاملے میں خاص کوئی اچھی خبر لائے ہیں، کوئی زبردست بیگ بھر کے؟ اچھی خبریں ساری پاکستان میں ماشاء اللہ. چلیں آئے اس پہ بات کرتے ہیں. تو جناب پروگرام کا سلسلہ بڑھائے اور سٹارٹ کرتے ہیں ٹک ٹاک. میں کوئی سوشل میڈیا ایپ کی بات نہیں کر رہا. یہ ہمارے بلاول زرداری صاحب نے ایک وارننگ دی ابھی اسی ہفتے، اور جس میں حکومت کو انہوں نے اپنا تنقید کا نشانہ گورنمنٹ کو جناب ہائبرڈ سسٹم تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ سسٹم جو ہے اب ہم نہیں چلنے دیں گے اور اب آپ کا ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے. تو ساجد صاحب آپ سے سوال یہ پہلے نہیں ان سے سر آپ سے سوال نہیں آپ سے سوال اس لیے بنتا ہے. ساجد صاحب جو ہیں جتنی ان کی دوستی ہے پیپلز پارٹی کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے نا، میں تو بہت دور رہتا ہوں. اچھا ان سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے الزام تو ایسے بھی ہے ویسے بھی صحیح. تو ساجد صاحب آپ سے میرے پچھلے ہفتے یہی بات ہوئی تھی. میں نے کہا سر یہ کولیشن جو ہے یہ تناؤ میں جائے گی یا یہ لوگ جو ہے اسٹیٹس کو پہ رہیں گے؟ آپ نے کہا یہ سب ملے. آپ نے کہا نہیں اسٹیٹس کو ہوگا، مگر اب یہ بلاول صاحب نے اتنا تڑکتا بھڑکتا ہوا بیان دے دیا. یار بڑا تڑکتا ہوا. اس میں جو ان کی جو لپ موومنٹ ہوتی ہے نا وہ مجھے بڑی پسند ہے. بات کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا کم کریں تاکہ ان کی بات زیادہ سننے میں آسانی ہو. نہیں حیرت انگیز ہے یہ تو. آپس میں جیسے اس سے میں لڑ پڑوں پھر یہ تو گڈ کاپ بیڈ کاپ. تو یہ میرے خیال سے بیڈ کاپ یہ تو گڈ کاپ کھیلے گا ہمیشہ. میں ہی بیڈ کاپ نظر آؤں گا. تو شاید یہ ہو رہا ہے سر. ڈائیورژن تو کہیں دینی ہے. جناب صاحب سسٹم ڈیٹیل نہیں ہونے جا رہا فوری طور کے اوپر نا. اچھا اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی کی سٹیکس ہیں وہ ایک کلیدی اتحادی ہے اور ان کے پاس بہت سارے آئینی عہدے ہیں. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. اچھا اب یہ کیوں لڑائی ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ آزاد کشمیر اور اس سے پہلے گلگت بلتستان کے انتخابات میں جو حکمراں اتحاد ہے وہی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا تھا
اور جو حزب اختلاف تھی اس کو تو موقع ہی نہیں ملا کہیں پہ بائیکاٹ جیسے آزاد کشمیر میں کیا, یہی حالت جو تھی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ اب کچھ تو انہوں نے دکھانا تھا نا کہ مطلب یہ نورا کشتی نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے واقعی ایک انتخابی مقابلہ ہے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو سکے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک, لیکن اس میں ہوا یہ کہ بعض اوقات جو ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں نوجوان ہیں اور ان کی اپنی بہت ساری خواہشات ہیں جو بعض اوقات ان کے غالباً لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والد سے کے خیالات سے جو ہے الائن نہیں کرتی. تو یہ گرم خون کی جوشی ہے. کیونکہ ینگسٹر ہیں تو ان میں ایک طرح کا وہ بھی ہے کہ میں کچھ اپنا مارک کریٹ کروں, تو وہ جذبات کی شدت میں بہت زیادہ بول جاتے ہیں. جیسے انہوں نے ان کا یہ جملہ تھا کہ اس پارٹی نے, نون لیگ نے یا شریف خاندان نے نسل در نسل جو ہے انہوں نے ووٹ کو چوری کیا اور اقتدار میں آئے. اچھا بہت سارے تو انہوں نے ایسے بلو دا بیلٹ ریمارکس دیے ہیں. اچھا اسی طرح کا جواب میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیتے ہیں عامر ایک دوسرے کے اوپر, اگر ہم مذاق کے علاوہ اگر دیکھیں تو ان سب کو تو جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. نہیں, ایک تو الزامات کی نوعیت دیکھیں, پھر یہ دیکھیں نا جو مجھے بڑا دلچسپ لگا کہ جو انتخابات کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ حزب اختلاف کہتی ہے فارم 47, وہی الزامات جو ہیں پیپلز پارٹی لگا رہی ہے. اچھا, تو انہوں نے پورے سسٹم کو وہ اس پہ سوالی نشان کھڑا کر دیا. اچھا, انہوں نے اپنے جوش خطابت میں ایکسٹینڈ بھی کر دیا کہ جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ آئے اور کام کرے. اب وہ میں کہہ رہا ہوں بہت ساری باتیں ایسے, لیکن جو پیپلز پارٹی کے میری لوگوں سے جو بات ہوئی, بیک گراؤنڈ میں بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے نا, تو وہ ایک تو انہیں ظاہر ہے کہ پنجاب کی پولیٹکس میں اگر ان کو انٹری مارنی ہے اور بلاول کو جو ہے مستقبل میں وزیر اعظم کا سیریس کینڈیڈیٹ بننا ہے تو نون لیگ کو ان کو ہیڈ آن لینا پڑے گا, انگیج کرنا پڑے گا. نہیں مگر ایسی متضاد باتیں, ایک طرف آپ کی کولیشن تھی, آپ نے پارٹی کو سائڈ پہ کر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قبل از وقت جو ہے جھنڈا کھول دیا. انہیں ذرا سا اگر وہ بریک لگا کے کھیل رہے ہوتے. پبلک پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری پبلک کیا ہے یار, ہماری پبلک جو ہے نا بڑا کیپٹیو کراؤڈ ہے. ہمارے یہاں جو مرضی کہہ دو, نہیں یہ ہے دو الگ الگ باتیں کہہ دو کہ آج رات بھی ہے اور ابھی دن بھی ہے. نہیں, ہمارے یہاں تین طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ ہے کہ جو دونوں بڑی جماعتوں سے نالا ہیں, وہ نہ نون لیگ کو صحیح سمجھتے ہیں نہ پیپلز پارٹی کو نا, جماعت کو سمجھتے. لیکن جو پیپلز پارٹی کا کیپٹیو کراؤڈ ہے, اب یہ دن کو دن بولیں, رات کو رات بولیں, رات کو دن بولیں, وہ مان لیں گے. یہی حال نون لیگ کے لوگوں کا ہے, ماننے والوں کا نا. تو ان کو فرق نہیں پڑتا, کیپٹیو کراؤڈ ہے نا بھائی. آپ رولر سندھ میں وہ جس طرح کا مطلب انتخابی وہ عمل ہوتا ہے, انہیں بھائی لگانا ہے ووٹ, کوئی سامنے کمپٹیشن اور ہے نہیں کوئی سیریس قسم کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. ایک بار جب یہ آزاد کشمیر کا انتخابی عمل پورا ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا کہ آنچ کم ہوگی, جمہوریت کے بڑے مفاد میں دوبارہ مل کے بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے جی ہم ساتھ چل رہے ہیں, اور بلاول اور جو ہے مریم بہن بھائی ہوں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, عظما بخاری نے کہہ دیا ہے کہ میں ہم بڑے ڈر گئے. نہیں مطلب آپ نے جواب بھی دلوایا تو مگر دیکھیں رانا ثنا کا بیان کیا تھا. رانا ثنا کا تھا کہ اگر سسٹم کو بچائیں گے تو زرداری بچائیں گے. اچھا اسی ساتھ میں نیر بخاری کہہ رہے ہیں اسی دن پریس کانفرنس میں, اس کے اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مطلب ہے کہ جو کہ بےایمانی کے جو بنیاد رکھی ہے وہ رانا ثنا نے رکھی ہے. تو وہ فرق نہیں پڑتا ہے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو. اچھا میں نے کئی بار دیکا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹی وی پروگرام میں بڑا لڑ رہے ہیں بیٹھ کر. نہیں یار اچھا یہ لوگ پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں, پھر میں باہر جب ہمارا کیمرہ آف ہوا تو بڑی اچھی دوستی ہے. بعض اوقات تو یہ بھی میرے پروگرام میں ہوا کہ بھانجی اور ماموں ساتھ تھے, ایک پارٹی کے تھے, ایک دوسری پارٹی کے تھے, اور ایک ساتھ لڑ رہے تھے, اور جیسے ہی ہوا تو وہ دوبارہ بھانجی اور ماموں بن گئے, یا بھائی بن گئے, یا دوست بن گئے. تو ایسا تم نے بارہا دیکھا, تو مجھے حیرت نہیں ہوتی کسی بات. تو اس کو نورا کشتی کہیں گے؟ حیرت تو ہوتی ہے, نہیں مجھے نہیں ہوتی, دکھ بھی دکھ ہوتا ہے خالی. میری بات ہوتا ہے کہ آپ بھائی دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر تھے, ایک چھوٹی سی بات کو غلط کہتے تھے, لوگ ان کی زندگی عذاب کر کے وہ شرمندگی سے مر جاتے تھے کہ اگر غلط ثابت ہو گیا. اگر قائد اعظم اتنے بڑے الزام, قائد اعظم کے اگر آپ وارثوں کو تلاش کریں, وہ آپ کو جاٹی عمرہ اور بلاول ہاؤس میں تو نہیں ملیں گے نا. تو قائد اعظم کی سیاست کچھ اور ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں نا کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور, رہتے دونوں ہیں. پرنسپل پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے, عوام دوست پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے, عوام دوست سیاست. آپ کا بھی یہی نظریہ ہے جو ساجد صاحب کا ہے, یس نو کا سوال یہی ہے کہ یہ تناؤ چلتا رہے گا یا یہ اسٹیٹس کو ہے؟ مطلب کہ آن اینڈ آف کشیدگی ہوگی, لیکن سوال یہ ہونا چاہیے کہ سسٹم ہی توڑیں گے. سوال یہ ہونا چاہیے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ایک دوسرے سے راہیں جدا کر رہی ہیں؟ تو میرا اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں. تو یہ صرف ایک گیدڑ بب کی یا ایک ایسے ہی کہہ دیں
public को एरो भी इन द तो डार्क थोड़ा सा appease करना बिलावल होता है। साहब की तरफ से है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। चले जी, अब हम आते हैं जरा थोड़ा सा कराची की जमात, कराची की थी, सिंध की थी नेशनल जमात होती थी MQM। MQM में जी आजकल बड़ा लीडरशिप पे बड़ा मसला चल रहा है। दो लोग आपस में लड़ पड़े कि जी मैं चेयरमैन बनूंगा, तो दूसरे कहते जी मैं चेयरमैन बनूंगा। मसला ये आ रहा है कि MQM 10 साल पहले जो MQM थी वो अब नहीं है। हमने एक MQM का दूसरा रूप देखा। बीइंग फ्रॉम कराची, हमने MQM को एक डिफरेंट पॉलिटिक्स करते हुए देखा। स्ट्रीट पॉलिटिक्स टू लेके नेशनल असेंबली की पॉलिटिक्स वो डिफरेंट। 10 साल बाद जरा रुख चेंज हो गया, चूंकि उनके जो बानी थे उनको माइनस कर दिया गया, या वो माइनस खुद हो गए अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से। तो उसके बाद MQM एक नई शक्ल में आई, तमीज़दार, चुपचाप बात करने वाली और मुफाहमत करने वाली। मगर अब हमने पिछले हफ्ते एक MQM का पुराना रुख देखा, जब हैदराबाद पे लड़ाई हुई, कशीदगी हुई दो ग्रुपों में आपस में, और क्या हुआ कि दोनों तरफ से फायरिंग चल गई। जब ये हुआ तो हमें नजर आया MQM वो MQM जो हमने 90 में या अर्ली 2000s में देखी थी। सर आमिर साहब, MQM हमारे बुजुर्ग रहनुमा, उनके पास मैं जा रहा हूँ, उनके पास आपके पास आने का एक वजह है। इनकी जितनी नजर है MQM पे, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनकी फनकारों वाली नजर भी है और मीडिया की भी है और सहाफियाना भी है। बिल्कुल है। ऐसा है दैट कि- इज व्हाई आई वांट टू गो सेकंड विद हिम। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये अब लड़ाई चल चुकी है और ये अब वो घर की बात बाहर आ चुकी है और फायरिंग हुई, मसला हुआ, जो हैदराबाद का दफ्तर है उसको बंद भी करना पड़ा, रेंजेस भी आई। अच्छा, मगर कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई। ताजुब की और हैरत की बात यह है, मगर तनाव हुआ, मसला हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और इनकंक्लूसिव हुआ, और फिर पता नहीं कोई तीसरी ताकत आई, कुव्वत आई, जिन्होंने मसले को हल करके अब भी फॉर द टाइम बीइंग सिमर डाउन करके उनको बिठा दिया। ये MQM में हो क्या रहा है? बहुत कुछ तो आपने खुद फरमा दिया, मगर सर ये मतलब लेकिन तनाव की वजह और ये इतना बाहर आ रहे हैं, तो ये इनकंक्लूसिव फाइट है, क्या है, कैट फाइट है, इसका कोई आगे कुछ है इसका हल? नहीं जाहिर है, फाइट तो नहीं हो सकती। हमें पता औरतों में है नहीं है, हाँ। 2023 में जो है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जद्दोजहद के बाद MQM और उसके दो धड़ों को जोड़ा गया। MQM बहाली कमेटी जो फरुख्तार साहब चला रहे थे और पाक सरजमीन पार्टी जिसके सरबराह जो है मुस्तफा कमाल साहब थे, उन्हें जोड़ा गया और इस उम्मीद के साथ कि जनाब ये पुरअमन और जमहूरी अंदाज में कराची के अंदर शहरी सिंध की सियासत करेंगे। अच्छा, पार्टी तो जुड़ गई लेकिन लोगों के दिल ना जुड़ सके आपस में क़यादत के ना, और वो हम बाएं बाजू की सियासत में, मैंने पहले भी कहा, हम लोग कहा करते थे ज़राए मजाक के जी कॉमरेड पार्टी में पार्टी चला रहे हैं, यानी कि एक छोटी सी पार्टी है, हम तो अपनी बात करें, इनकी तो बड़ी पार्टी है, छोटी सी पार्टी, इसमें हर आदमी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाकर बैठा हुआ है और वो मतलब है एक जो बड़ा मकसद है उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई छोटी छोटी अनाएँ हैं। अब मेरे ख्याल में MQM के साथ अल्ताफ़ हुसैन का एक तो बहुत बड़ा ऑरा होता था और बहुत ज़्यादा वो हावी होते थे चीज़ों के ऊपर ना। वो बड़ा माइक्रो मैनेज करते थे। अच्छा, जिस तरह भी आप कह लें, ठीक है ना, उनका एक उनका अंदाज था काम करने का। अब वो क्योंकि जब माइनस हो गए तो एकदम कोई और उनका रिप्लेसमेंट आ नहीं सका फ़र्ज़ वाहिद में। उसका आसान इलाज ये था कि एक इज्तिमाई क़यादत सामने आती जो पार्टी के मामलात को चलाती और जो एक जमहूरी अंदाज में वक्त पे इलेक्शन हो रहे होते, जो मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कहना है या उनके जो जानिसार हैं उनका कहना है कि जी अभी हमारे पास वक्त है अक्टूबर तक का, हमने एक्सटेंशन ली है। हाँ, और उसमें जब उसके जो इलेक्शन होंगे तो हो जाएंगे। अब ये कहना मतलब है आसान है कि इलेक्शन हो जाना, क्योंकि इस पार्टी में एक तो पुराना तसलसल आया है, बहुत से लोग माइनस हुए, जी, बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे नहीं पता इसकी क्या डिटेल होंगी कि इंतखाबी फहरिस्तें क्या बनेंगी, किसको वोट डालने का हक़ होगा, क्या होगा। लेकिन ये जो पूरा इस वक्त जो कशमकश है वो आप समझ लें कि क़यादत के ऊपर है और उसमें 2-3 जो स्ट्रीम्स चल रहे हैं वो ज़ाहिर है कि सब कोशिश कर रहे हैं और ये होता है जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसमें होता है क़यादत पे और उसमें इस तरह का बाज़ औक़ात इजहार भी होता है। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, लोग बहुत कह रहे हैं कि जी वापस 90s वाला जो है कराची हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं समझता। MQM में बड़ी हद तक सफाई हो चुकी है और उसकी जो कोई भी धड़े की क़यादत हो वो कहते हैं ना कि रूल्स ऑफ द गेम के साथ खेलेगी, सही, ठीक है ना, और चीज़ों को फिर मैं समझता हूँ कि बाद में मैनेज हो जाएगा, मैनेज कर भी लिया जाएगा और हो भी जाएगा। अंदर भी एक ख्वाहिश है, बाहर से भी तकाजा है, तो मिल मिला कर चीज़ें जो हैं वो आप देखिएगा कि चलती रहेंगी Let's hope फिलहाल, so. जैसे So- जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी की चल रही तो साजिद साहब, आपके लिए मैंने सवाल इसलिए रख छोड़ा था, क्या सारे सिर्फ दिस इज जस्ट हियर से लोग कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि यार मैं जब माइनस हो गया तो ये पार्टी नहीं चल सकती,
اور اب ان کی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہا کہہ تھا رہے انہوں نے ہیں, یہ. اچھا یہ جملہ جو ہے نا, کہیں نہیں اگر کہا آپ ہے. الیکٹرل وہ دیکھیں, نتائج دیکھیں, وہ ٹھیک ہے کہ کوئی اس کو ڈسپیوٹ کرے گا, کوئی 47 کا الزام لگائے گا, کوئی کچھ لگائے گا, لیکن ان کی پریزنس تو ہے, یہ ایک فارمیڈیبل فورس ہے, اچھا نہیں مگر نیشنل اسمبلی میں ہے, قومی اسمبلی میں ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جو ہے وہ کچھ دل کا زیرو ہو گوشہ گیا, ان کی طرف ہے, زیرو ہو گیا. اچھا مطلب ایسا نہیں ہوا ہے. مگر اب جو باتیں ہو رہی ہے کہ ایک طرح سے ایک یہ چل رہا ہے مومنٹم کہ ان کو الطاف صاحب کو واپس لایا جائے اور کہاں ان چل سے رہی مومنٹم؟ یہ اس کے دماغ میں نہیں میرے دماغ میں نہیں نہیں سر, کیا سر نہیں, بات کر کئی رہا ہوں لوگ میں, ایسی باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کرتے سر, ہیں. کیا جھوٹ بولا جائے. دیکھیے میرا جو آپ سے ارزداشت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا فینومینا ہم جوانی میں جو دیکھتے تھے وہ یہ تھا کہ ریپرزنٹیشن نہیں تھی ان لوگوں کی جو مائگریٹ کر کے پاکستان آئے. جو پاکستان آئے تو شروع میں جو پنجاب سے آگے بھیجا گیا ہے اور سندھی ہمارے بھائیوں نے ان کو بہت کھلے دل سے قبول کیا اور بے نظیر ایک فینومینا بن گئی بہت بڑا. بالکل. اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے ضیاء صاحب کے دور میں جو ان کو سمجھ آئی انہوں نے پھر شاید اس کو موقع دیا. وہ تو اب ان میں جمعیت کو بہت بھی ساری کہانیاں ہیں کہ قصہ ملا وہ ملا, مگر یہ فینومینا اس لیے پیدا ہوا کہ ضرورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک دوسری قوت. لیکن جو شروع میں انہوں نے جس طرح کی جو ٹینشنز آئیں, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پالیٹکس جو ہے نا وہ جنگ ہے. اگر آپ کا بچہ اس میں جا رہا ہے یا آپ خود اس میں جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ملیٹنٹ ونگ میں گھسیں گے. ہر پارٹی کا ہمیشہ سے ایک ملیٹنٹ ونگ رہا کرتا تھا, ایک ہمارے زمانے میں تو تھا, بالکل تھا, ملیٹنٹ ونگ ہونا چاہیے. ابھی انڈیا میں بھی یہی ہے, اب تو انڈیا میں بی ایس ایف کا پی ایس ایف کا ہوتا تھا, بی ایس او کا یہ ہوتا سارا تھا, فینومینا پپو وہاں نیسف کا سے ہوتا شروع تھا. ہوا. بہت اسٹرانگ الطاف بھائی آئے اور انہوں نے جس طرح کی گورننس ان کے زمانے میں تھی وہ بری بھی نہیں تھی. کچھ یہ جو ڈسگرنٹمنٹ ہے ہمارے ان لوگوں کی جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے وہ کافی انہوں نے میٹیگیٹ کی, لیکن پھر وہ بیٹل فیلڈ میں تبدیل ہو گیا. بینڈ تو کرتے نہیں تھے, تو کہیں نہ کہیں پھر ان کو جانا پڑا, یہاں سے چلے گئے, وہ ان کی جان کو خطرہ ہوا اور کافی عرصے تک وہ وہاں سے ہی آپریٹ کرتے رہے اور چلاتے رہے. اور ابھی ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی اس طرح سے ہوگا. ظاہر ہے ان کا اب اگر آپ کی ان کے ساتھ افیلیشن ہے تو دل میں تو ہوگی لوگوں کے, وہ تو نہیں نکل پائے. اب رہ گئے خالد مقبول صاحب اور مصطفیٰ کمال اور جناب ہمارے جو فاروق ستار, یہ تین ہیں کہ جن کو اب پروبیبل آپ ہیڈ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ خود نہیں آ رہے, اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے, یا لڑے جا رہے ہیں ایک دوسرے, وہاں خرابیاں پیدا ہو رہی. لڑائی ہے. اور یہ دیکھیں میں 2-3 چیزوں کو کانٹیکس میں ڈالیں. جی ہم لوگ بہت اوور سمپلیفائی کرتے تھے کہ جی کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا تو بعض لوگ نہیں, اب تک یہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ جینوئن گریونسز میں اس سے ایگری کروں نہ کروں, ایم کیو ایم کی سیاست سے ہم نے کبھی ایگری نہیں کیا. ہم طالب علم کے زمانے سے لے کر آج تک خود بعد میں متحدہ کر دیا مہاجر کی جگہ. تو میں یہ کروں کہ وہ شہری علاقوں میں گریونسز تھیں کہ جس کا اظہار یہ ہوا, اور یہ لوگوں میں ایک خیال آ گیا تھا کہ جو اس زمانے کی کراچی کی جماعتیں ہیں, جے یو پی تھی اس زمانے میں, مولانا نورانی کی جماعت اسلامی ہو گئی, پیپلز پارٹی سے لوگوں کو شکایتیں تھیں کیونکہ کوٹا سسٹم لے کر آئی تھی تو وہ نمائندگی نہیں کر پا رہے, تو اس لیے ایک نئی قوت کی ضرورت محسوس ہوئی. اور مسئلہ جامعات میں, کالجز میں داخلے کا تھا, نوکریوں کا تھا نا, اور اس میں اور ابھی بھی ایک طرح سے وہی ہے, ابھی بھی وہی ہے جامعہ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری کراچی میں. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فنومینا ہوا اور جو اربن مڈل کلاس کے اندر یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی. اچھا اب ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے, مگر انہوں نے جو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کی اس سے یہ ہوا کہ جو کراچی کے اندر جو ایک پڑھنے لکھنے کا رواج تھا بہت سارا, یہ دیکھیں یہ بڑی کی بات کی اس میں, وہ بڑا نقصان ہوا اس کا. یہ مڈل کلاس یہ ایکچولی ایک مڈل کلاس کی تھی, اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ پڑھی لکھی پارٹی نکلے گی, یہ ایک ماڈریٹ بات کرے گی, سائنٹیفک بات کرے گی, چیزیں پھیلیں گی. کہیں نہ کہیں بندوق پکڑوا دی, وہ بندوق پکڑوا دی. اور پھر یہاں تک ہوا نا کہ الطاف حسین کا صاحب کا ڈائنامزم اپنی جگہ, بڑا شعلہ بیان مقرر تھے, سب کچھ تھا. مگر جب میں پوچھتا ہوں ان کے ایم کیو ایم کے پرانے لوگوں سے کہ بھئی جب آپ نے پیر کا درجہ دے دیا تو یہ اربن فنومینا تو نہیں ہوا, یہ دیہی فنومینا ہوا. ٹھیک ہے نا, آپ مجھے یاد ہے یہ اپنے جگہوں کا نام مہاجر خیل رکھتے تھے اور فلاں کرتے تھے نا. تو ہوتا ہے کیا کہ جو اگر میں مارکسسٹ جارگن میں بات کریں,
اس میں ہوتے ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اس کی نقل باقی کلاسز بھی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری فیوڈل ڈومینیشن ہے پولیٹیشینس کا. تو جو اربن مڈل کلاس کی پارٹی تھی انہوں نے بھی دے اسٹارٹڈ بیہیونگ لائک دیم, کہ مجھے یاد ہے زمانہ تھا کہ یہ لوگ اجرک پہنتے تھے, بندوق لگاتے تھے, اس سے پہلے لڑکے والے جو تھے نا. اور پیر صاحب مطلب رول آف فنومینا ہمارے. مگر دیکھیں ایتھنک جو پہلا نعرہ کامیاب ہوا ایم کیو ایم کا تھا, بالکل تھا, بہت زیادہ کامیاب. اس سے پہلے بھی ہوتا پنجابی تھوڑی سی اتحاد, تھوڑی سی ناانصافیوں کی وجہ سے اس کو اصول ملا. کمال کامیاب ہوا. دیکھیے کراچی از اے ٹریجر ٹروو. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ کراچی کی بیٹل پاکستان کی بیٹل ہے. کراچی جس کے پاس ہے نا اس کو پاس سب کچھ ہے. تو اب اگر کاش ایسا ہوتا کہ سندھی مہاجر ہوتا نہ, بلوچ نہ ہوتا, کیونکہ کراچی از میلٹنگ پاٹ. یہاں ہر آدمی ہے یار. ہم نے تو سب کے ساتھ دیکھا. میرے فادر کراچی آئے اسی وجہ سے تھے کہ یہاں ساری قومیتیں ہیں. یہاں ایک پاکستان کی کنجی کراچی ہے. کراچی از اے ٹریجر یار. اس کو حاصل کرنے کی لڑائیاں ہوں گی. اب جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, میرا یہ خیال, اور لوگ ڈر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب لوگ ڈرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں عرض کروں کہ اب جو ہے نا اتنے ہماری ڈیموگرافک چینجز آ گئے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایتھنک گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر پائے گا. نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی. ایک بات میں مکمل کر لوں, یہ بڑا نازک بات ہے. بہت صحیح بات. اچھا اس کی وجہ یہ تو ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمارے شہر کے اور ملک کے, کہ جب ہمارے مسئلے ساجھے ہیں, جب میں بس میں بیٹھتا ہوں, صحیح بات ہے, تو اس میں اردو بولنے والا بھی ہے, ہزارے کا بھی ہے, اس میں پشتون بھائی بھی ہے ہمارا, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے. اگر ہم چھت سوار اگر ہیں بس کی, تو ہم سب ایک ہی جگہ دلیل خوار ہو رہے ہیں. پانی میرے گھر بھی نہیں آ رہا, آپ کے گھر بھی نہیں آ رہا, وہ کوئی بھی زبان بول رہے ہیں نا, آوارہ کتے میں سب کو بمبوڑ رہے ہیں. تو مسئلہ کہ مسئلے سارے مسئلے ساجھے ہیں ہمارے. تو اس میں یہ لڑائی جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ ہماری فلاں کسی ایتھنک گروپ کی کسی اور ایتھنک گروپ سے. دوسری بات ہے جو اربن ایریاز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں 2 مثالیں ہیں ہمارے سامنے. نیو یارک کی آپ دیکھیں, لندن کی دیکھیں. صادق خان میئر لندن میں بن جاتے ہیں, ممدانی صاحب نیو یارک میں بن جاتے ہیں. تو اربن لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کس فرقے کی زبان سے آپ کا تعلق ہے, ہمیں ڈیلیوری چاہیے ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی جیت جائے, ایمل ولی خان صاحب کی پارٹی جیت جائے. لبرل لوگ ہیں, پٹھانوں کے لیے اچھا ہوگا بہت. سر نہیں, شہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بھی کراچی کو اون کرے گا, کہ اس وقت ہی وہ جیتیں گے نا جب وہ کراچی کو اون کریں گے, کہ اس کو ہر زبان کا بندہ ووٹ دے رہا ہوگا. ایاز پلیجو آ کے یہاں پہ الیکشن لڑے, وہ جیت جائیں بھائی. مگر اگر کراچی کو اون کر کے یہاں کے مسئلے حل کریں, اور ہم جیسوں کو کہنے کہ جب کراچی کو آپ کے خیال میں سوال یہ کہ سب چاہتے ہیں کہ میں حل کروں, سب نہیں حل کرے. یہاں ایک شروع سے مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کس کے پاس ہے. میرے پاس جائے گا, میں نہیں چھوڑے گا, ہم نہیں چھوڑے گا. میں خیال پورا اپنی بات کر لوں پلیز. میں دوبارہ وہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ تھی کراچی, ہمیں سمجھنا ہوگا کراچی اتنا بڑا اکنامک انجن ہے کہ کراچی پہ اگر آپ انویسٹ کریں گے تو ایک تو شہر کا بھلا ہوگا, جب اس شہر کا بھلا ہوگا تو صوبے کا بھلا ہوگا, صوبے کا بھلا ہوگا تو پورے ملک کا ہوگا. بات ہی نہیں, میں ابھی تو ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. تو میرے اگلے سوال میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. میں یہ کروں کہ ایک پورے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. مطلب کہ بھائی کراچی کتنے 100 ملکوں سے بڑا ہماری آبادی ہے, 100 ملکوں سے بڑی آبادی ہے آپ کی نا. تو آپ چلا سکتے ہیں اس ملک کو بڑی اچھی طرح سے, شہر کو چلا سکتے ہیں. سب سے پڑھے لکھے مڈل کلاس جن کا ذکر کر رہے ہیں, جن کو سب استعمال کر, وہ یہیں پائے جاتے ہیں. اب مڈل کلاس ختم کرتے جا رہے ہوتے. کراچی میں اگر سیکنڈ جنریشن یا 20-25 سال کوئی ہمارا پنجابی بھائی رہ چکا ہے, سندھی رہ چکا ہے, بلوچ بھائی رہ چکا ہے, جو بھی ہے رہ چکا, کیا رہتا ہے وہی میں رہ چکا ہے, علاقوں میں رہتے ہیں. بلوچ جگہ رہتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ہر آدمی میں ایک جگہ رہ چکا کی گرامر یہ کہ رہ چکا ہے, وہ یہاں پہ رہ رہا ہے. تو اس کا وہ کراچی آئٹ ہے, اس کا مزاج کراچی آئٹ والا ہے. وہ جب لاہور جائے گا تو لاہور میں جیل نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا. پشاور جا کے, کراچی the largest Pashtun city of the world. There are far greater number of Pashtuns in Karachi than in Peshawar and in Quetta. بڑی اچھی بات ہے, سندھیوں کی بہت اچھی پریزنس ہو رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ, یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ہونی چاہیے. وہی کہہ رہا ہوں. اب سر سب کا شہر ہے, 80 سال ہونے والے ہیں ابھی, 79 ایئر انشاءاللہ ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے. 80 سال ہونے کو آئے ملک میں. اب مہاجر کوئی نہیں رہا, چونکہ اب جو جنریشن اب جو رہ رہی ہے, they are born bred in Karachi. So going back to this one question, and I want to end this topic here. کہ تمہارا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہوتا, لیکن بات اس لیے کہ جب آپ ان چیزوں کو نرچر کرتے ہیں اپنی باغیچوں میں, ہر چیز کو آپ پانی دیتے ہیں,
تو وہ جو نیشنلزم ہے وہ نہیں بڑھ پائے گا کبھی. وہ بڑھا نہیں. اب آئی تھنک ابھی تک وہی بائیفرکیشن ہے, ابھی تک ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیمونسٹریشن. آپ ابھی سندھی مہاجر یا سندھی جو اردو اسپیکنگ جو بھی آپ ان کو کہہ لیں ہیں, یہ ڈیوائڈز بہت خطرناک حد تک ابھی تک موجود ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے شاید گرینڈ پیرنٹس بولتے ہیں ہم مہاجر ہیں, میرے والدین ادھر پیدا ہوئے, میں ادھر پیدا ہوا, تو میں تو کسی طرح سے دیکھیں جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس جو آئے ہجرت کر کے, میرے والد آئے, میرے دادا آئے, ٹھیک ہے نا, بات یہ ہوتی کہ وہ پاکستانی بننے کے لیے آئے تھے نا, جی وہ مہاجر بننے کے لیے آئے تھے. انہوں نے تو انتخاب کیا نا کہ ہمیں بھارت, یا ہمارے والد نے کبھی نہیں بولا, وہ تو پاکستانی تھے. اچھا, وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ اس لیے تھے کیونکہ وہ انتہائی کاسموپولیٹن ماحول میں تھے. وہ گوروں کے ساتھ سب کے ساتھ تھے. ان کا پہلا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ پارٹیشن ہو, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ناممکن ہے, آج ہم اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹیرین انڈیا میں مودی جی نے آنکھ بند کر کے ایک ہی مائنورٹی کا اور پاکستان کا جنگوازم لے کے چلے ہیں, اور ان کے ساتھ جو بھی کر کے اسی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک ابھی نہیں کہ اتنا بڑا اس کے خلاف ہوا, اتنی گالیاں پڑی, چھوڑ نہیں رہے. وہ نہیں چھوڑ سکتے اس ملک میں اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں. یہ سوال مودی صاحب کا جو ماؤتھ پیس میڈیا ہے, عزت کا خیال نہیں کرتے صالح صاحب. جتنی بھی ان کو کہہ لو, کچھ کہہ لو یار, یہ استعفے نہیں دیتے یار. عامر صاحب آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ کچھ کریں بھائی جان. ایک عزت ہوتی ہے دنیا میں, اس کے لیے آدمی آتا ہے, پاکستان یا ہو انڈیا. ہمارے اور آپ کے ایک استاد ہوتے تھے رفت کریم صاحب, ہے نا, اور وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے پہلی کلاس میں, سوفوکلیس جب پڑھا رہے تھے, میر کا ناحق مجبوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہو سو آپ کرو. میر صاحب کیا کمال ہے. ہمیں ابس بدنام کیا, ہمیں ابس بدنام کیا, ہم کو ابس بدنام کیا. میں نے آپ کو یاد دلا دیا, بالکل بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلا. حضور آہستہ آہستہ. سو کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, یہ جو پانی ایم کیو تھے, ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے نعرہ لگایا تھا ایک مہاجر صوبے کا. کمنگ بیک ٹو دا پروونسز کا ایشو, آپ کو پتا ہے محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ جی سسٹم فیلئر, ٹھیک ہے جی, وہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ بات ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں سر, کہہ رہے ہیں ان کا نیکسٹ جو ابھی بیان آیا ہے, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ حکومت پوری کرے گی اپنا ٹینیور. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو جو چلا رہے ہیں وہی ٹھیک کریں. اچھا دیکھیں, انہوں نے جو کہا اس کے بعد ہمارے ڈی جی آئی ایس پی ایس صاحب آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کری. انہوں نے ایک بہت زبردست بات کری. انہوں نے کہا جی جب 90s میں 6 کروڑ لوگوں کا ملک تھا تو 4 صوبے ایڈمنسٹریٹیولی پاسبل تھے. اب 24 کروڑ سے بڑھ گئی ہے آبادی, اس کو کیا صرف 4 صوبے کریں گے؟ تو سر بات تو لاجیکل ہے, میرے تو سمجھ آتی ہے, آئی مین میرے ناقص ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹیولی دیکھا جائے تو 24 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 4 صوبے تھوڑی زیادہ ہوگی, کیونکہ ابھی کنسنسس ہمارے یہاں, میں تبھی کہہ رہا ہوں 24 کروڑ پلس, تو 25 کروڑ 25 کروڑ کہہ لیں, بٹ 24 کروڑ پلس ہے نا. لیٹس فرسٹ آرگیومنٹ سے صحیح ہے. 1 کروڑ اور لوگ ہیں. دیکھیں دنیا کا ہم 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے, اور ہے صرف 4 صوبے, اور رقبہ ہمارا بہت چھوٹا ہے. ہماری جب سے آزاد ہوا ہے پاکستان, تو ہماری آبادی جو ہے 7 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے مغربی پاکستان کی. اگر ہم بات کریں جو آج پاکستان اور غربت کی 4 اضافہ اسی وجہ سے. اچھا اسی طرح لیکن صوبے ہمارے وہی جو ہیں 4 ہیں, وہی چل رہا ہے. اچھا صوبوں کا بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ تاریخ پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ صوبے بھی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی جغرافیائی وحدت نہیں ہے ہمیشہ سے, یہ بدلتے رہے. پنجاب کے اندر مطلب جب درانیز کی حکومت ہوتی تھی تو ملتان تک ان کا قبضہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, پنجاب پھیلتا رہے, راجا رنجیت سنگھ کابل تک ان کا تھا, میں بھی کہہ پھیلتا رہے, سمٹتا رہے. بھی سب سے زیادہ جو ہوا وہ پنجاب میں ہی ہوا نا. اچھا دنگے سارے پنجاب میں. سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ مطلب ہے پرنسلی اسٹیٹس تھیں 2 جن کو شامل کیا گیا, ابھی تک واپس مانگ رہے ہیں, خیر پور اور مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی تھا, بلوچستان کا ایک الگ وہ تھا, تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی انتظامی یونٹس, آپ لسانی بنیادوں پہ نہیں کہہ رہے, لسانی نہیں ہے, انتظامی. اچھا اس کے اوپر آرگیومنٹ بہت اسٹرانگ ہے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب جو ہے وہ 182 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, 182, اور اسی طرح سندھ کی آبادی غالباً 172 ہے یا 162 ہے, اور کے پی کے ہمارے 152 ہیں. اسی طرح جو اگر اس کی بات کریں ٹیریٹری کے حساب سے بلوچستان جو ہے وہ بھی بہت بڑا ملک اس کے حساب سے, ٹھیک ہے نا, 173 ملکوں سے بڑا ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ جناب آپ کو اسی انتظامی یونٹس میں چلانا ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے, کہ غربت بڑھ رہی ہے. سندھ میں 18 سال سے پیپلز پارٹی کی کیوں خلاف ہے؟ پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے
کہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے خلاف کیوں ہیں. بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی. آج صبح میں پڑھا ہے نہیں صرف ایک چیف پارٹی منسٹر سعید غنی پیپلز پارٹی کے لیے ہماری کر کے تو دکھاؤ, دو باتیں کیونکہ اس میں آپ کو پارلیمنٹ اور ہر جگہ سے پاس کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں پنجاب میں بن جائے جی, یہاں نہ بنے. تو یہ تو نہیں, اس کی وجہ ایک تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی ہاتھ میں جو کچھ چیزیں نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اپنی طاقت کو. ایک تو یہ صاف بات ہے, یہ تو باقی انالیسس تو یہ بتائیں گے, کوئی اپنے ہاتھ سے ریلنکوش نہیں کرنا چاہتا, کوئی نہیں چاہتا کہ عامر صاحب آپ بتائیں. میں یہ اس کے جواب یس اور نو اتنا آسان نہیں ہے. یہ سر آپ نے جب سر میں بات تو پروگرام بھی تو ہے بیچ میں آپ نے, میں پھر اس کو بات دیکھیے اگر آپ ڈنڈا ڈولی سے نہ کریں. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ ایک جدید ریاستوں کے اندر جو ہے وہ ری آرگنائزیشن ہوتی رہتی ہے. بھارت میں 12 صوبے تھے, 28 ہو گئے, اور ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. ہمیں بلڈوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے کنٹرڈکشنز پہلی پاکستان کی ریاست میں بہت زیادہ ہیں. تمہیں نئے فرنٹس نہیں کھولنے چاہیے, اس کے لیے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے. اچھا آپ یہ نہ کہ ہم نیا صوبہ بنا رہے ہیں, ہم نیا انتظامی یونٹ بنا رہے ہیں, ہم سب پروونس بنا رہے ہیں. لوگوں کو یا جماعتوں کو اعتماد میں لینا نہیں, جسٹ ٹو سیل دا آئیڈیا. اصل دیکھیں مقصد کیا ہے, مقصد یہ کہ جی گراس روٹ لیول تک جو ہے ڈیموکریسی آئے, اختیارات منتقل ہوں, دادو کا شخص جو ہے اس کو کراچی نہ آنا پڑے, کراچی والے کو اسلام آباد نہ جانا پڑے, ملتان والا لاہور نہ جائے, ٹھیک ہے نا, خزار والے کو کوئٹہ چل کے نہ آنا پڑے, دور دور ہے نا بہت یار. صحیح. تو اگر وہ فیصلہ ان کا وہی ان کا مسئلہ, ان کو ساری فیسلٹیز ان کے شہر میں ملے. ہاں, تو آپ کو اس چیز پہ قومی ایک اتفاق رائے بلڈوز نہیں کر سکتے, کیونکہ حساس معاملہ ہے, لوگوں نے بنا دیا ہے جذباتی. اس کو ہونا نہیں چاہیے اصولی طور پہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں مہران کی دھرتی کہیں اٹھ کے تو نہیں جا رہی, کے پی کہیں اٹھ کے تو نہیں جا رہا, وہیں پر ہے, وہی لوگ بھی وہی زبان, وہی کلچر. تو اس میں بعض لوگ جیسے کہتے ہیں جی نارتھ ساؤتھ ہو سکتا ہے, اے بی ہو سکتا ہے, وہ آپ کوئی بھی اپنے میخانے کا بھلا سا نام رکھ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مگر آپ کو ڈیوالو کرنی ہے طاقت. وہ آپ نے جواب دے دیا کہ فیئر کیا ہے. آپ نے کہا نا کہ میں جانا چاہتا ہوں یار, آپ نے مجھے ایسا تو نہیں ہے, میرے کو کوئی بختر بند گاڑی تو دو. نہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ لوگ اختیارات جب آ جاتے ہیں لوگ دینا نہیں چاہتے, نہیں دینا چاہتا. اچھا, وہ لوگوں کی فیفڈمز بن گئی ہیں, لیکن یہ فریڈمز توڑنی ہوگی اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. آپ دیکھیں پرائیورٹائز کرنا پڑے گا جہاں جہاں کمزوریاں ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیں بچوں کو پڑھائی نہیں مل رہی. ہماری جنریشن میں روتا رہتا ہوں کہ بھائی قوم کا کام ہے ہی کچھ اور نہیں. بچوں کو پالنا, ان کو اچھا, کچھ لوگوں کو مل رہی ہے, سب کو نہیں کہا جائے. لیکن اب جیسے چائنا میں انہوں نے کہہ دیا کہ ایجوکیشن فری ہے, اس میں کوئی پروفٹ شافٹ کا گیم نہیں ہے, ہمیں یہ کرنا پڑے گا. رائٹ عامر صاحب, سو میں ابھی آپ کا یس میں ہی لوں نا. بالکل ہونے چاہیے. ہمارا آئین کہتا ہے نا, آئین کیا کہتا ہے, آئین نے منع تو نہیں کیا ہوا, آئین نے مشکل پروسیس بنایا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے. دیکھیے ایک منٹ, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ساری باتیں چھوڑے, کرکٹ پہ بھی بات کر لیں. ابھی پچھلا میچ جو ہوا تھا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز میں ہوا, 200 رن چاہیے تھے آخری اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیلفش اننگ کھیلی بابر اعظم. حالانکہ ان کو بہت کرٹیسزم پہلے ہی ہوتا ہے, بہت بڑا پلیئر ہے یہ وہ, لیکن اس دن انہوں نے ایکسپوز کرتے رہے وہ لوور آرڈر بیٹسمین کو, ہار گئے. لیکن جب سیکنڈ میچ ہوا ہے جس پہ ہم جیت گئے, واللہ ہم جیت گئے, تو برابر ہو گیا ہے. مگر اس میں عبداللہ شفیق کی ایک سینچری جو ہے نا وہ ہر چیز پہ بھاری ہے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ کہاں ایک, جب ہم پاکستانی بیٹسمین جب نیچے آتے ہیں تو بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں, انپریڈکٹیبل ٹیم ایسے, لیکن ہم ایکول ہیں. اور دعا ہے سب سے کہ آپ لوگ پاکستان کی ہمیشہ ساتھ دیں اور تیسرا میچ بھی ہم جیت جائیں. دیکھیے باہر ملک میں جیتنا بہت بڑا ایک کارنامہ ہوتا ہے, گھر میں تو سبھی جیت جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی آپ کو ہرایا ہے, لیکن بنگلہ دیش نے ہمیں ہمارے گھر آ کے ہرایا, یہ زیادتی ہے. ہم نے مہمان نوازی کری ان کی, اور ہم کرتے رہیں گے. اینڈ دیٹ از آور شو فار دس ویک. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اینڈ جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنے خرچے پہ رہیں. سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. مجھ سے کوئی امید نہ رکھے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. For more updates, subscribe now and press bell icon.